پاکستان کی معیشت کا سٹرکچر ایسا ہے کہ جہاں حکومت اگر زیادہ خرچہ کرنے لگ جائے اور ڈیفیسٹ رن کرے تو وہ امپورٹس کے اوپر آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہے۔ اب ڈالر کمانے کے 2 سے 3 بڑے طریقے ہیں کسی بھی ملک کے لیے۔ ایک ہے کہ آپ ایکسپورٹ کریں، پاکستان کے ایکسپورٹ ہم بات کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ کر چکے ہیں۔ دوسرا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی جیسے میں ہوں، یا سعودی عرب میں لوگ ہیں، یا آسٹریلیا میں، وہ ریمیٹنسز بھیجیں، تو وہ بھی ایک کیپ ہوتا ہے، اس سے زیادہ آپ جا نہیں سکتے، کیونکہ گھر کے خرچوں کے لیے وہ لوگ پیسے واپس بھیجتے ہیں، یا زکوٰۃ خیرات اگر دینی ہو ان کو تو اس کے لیے دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائیں۔ ملک کی معیشت اور سیاست کا حال آپ کے سامنے ہے، تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کا تو اس وقت آنا مشکل ہے۔ اور چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ آپ بیرونی ملک قرضے لیں، IMF سے لیں، چین سے لیں، سعودی عرب سے لیں، اور اس وجہ سے بجٹ جو ہے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے کریڈیٹرز جنہوں نے آپ کو باہر سے قرضے دینے ہیں وہ آپ کے بجٹ کو دیکھیں اور کہیں کہ یار یہ تو 3-4% آف GDP کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں، یہ 8-9-10% کا ڈیفیسٹ رن کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو تو کافی سارے پیسے چاہیے ہوں گے، اور اگر کافی سارے پیسے چاہیے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ادائیگی کرنے میں بھی ان کے مشکل حالات ہوں گے۔ ڈالر کی قیمت جو ہے، روپے کی قیمت کم ہوگی، وہ بھی ہوگا، مہنگائی بھی ہوگی، اور بھی مسئلے مسائل آئیں گے، ان کی سیاست تو ویسے ہی خراب ہے۔ تو اس وجہ سے بجٹ جو ہے ایک امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا بجٹ بن سکے گا کہ نہیں، بجٹ بالکل بن سکے گا، لیکن بجٹ کے اندر پھر لوگ، میرے جیسے لوگ، باہر پاکستانی IMF میں بیٹھے ہوئے لوگ، ورلڈ بینک میں بیٹھے ہوئے لوگ، سعودی عرب اور چین میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ اس پہ کڑی نظر رکھیں گے، اور اس بجٹ کے آنے سے پہلے بھی انگیج کریں گے فنانس منسٹری سے، اور کہیں گے کہ بھائی جان آپ یہ چیزیں نہ کریں تو بہتر ہے۔ اگر آپ آگے سبسڈی اور یہ سارے کام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا سا بجٹ، ریلیف والا بجٹ جو ہے وہ اپنی عوام کو دینا چاہتے ہیں، تو پھر بات بنے گی نہیں۔ تو یہ اس وقت مسئلہ ہے فائنانس منسٹری اور حکومت وقت کا، کہ پاکستان کے پاس اپنی ریسورسز بہت کم ہے ریلیف والا بجٹ دینے کے لیے، بلکہ میں کہوں گا ریسورسز ہیں لیکن ان ریسورسز کو ری ایلوکیٹ کرنے کی ولنگنس جو ہے وہ کم ہے، اور جو پاکستان کے کریڈیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لائیں، سیاسی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اور اگر آپ نہیں لاتے تو پھر وہ جو قرضے آپ کو چاہیے اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اس پہ جو ہے پھر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ جو 6 فٹ کا ہم کہہ دیں اس وقت کہ گڑھا ہے، کھودا ہے پاکستان نے، یہ گڑھا 71 میں کھودا تھا، اور اس کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس وقت بھی ایسے ہی گڑھے میں پاکستان کھڑا ہے، اور اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ کسی بیرونی سازش یا کسی دشمن نے اس گڑھے کو نہیں کھودا، اس گڑھے کو پاکستان کی رولنگ کلاس نے، اکراس دا بورڈ میں بات کر رہا ہوں، میں رولنگ کلاس کہہ رہا ہوں، میں سیاستدان بھی نہیں کہہ رہا، انہوں نے اس گڑھے کو کھودا ہے، اور اب خود اس کے اندر اور پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس گڑھے سے نکلنے کے لیے پہلے پاکستان اور پاکستان کی عوام کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نکلنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر یہ امید ہے کہ ہم نکلنا نہیں چاہیں اور دنیا ہمیں اس سے آ کے نکالے تو یہ کام نہیں ہوگا، اسپیشلی ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک ویلیو ہوتی تھی، جس سے پاکستان کو جیو اسٹریٹجک رینٹس مل جاتے تھے کہ بھئی وار آن ٹیرر چل رہی ہے، یا افغانستان میں جنگ ہے، یا چین بھی آ رہا ہے، سی پیک چلا رہا ہے، تو اس سے جو ہے گزارا ہو جاتا تھا، وہ دنیا بدل چکی ہے اب۔ تو اس گڑھے سے نکلنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کافی ساری بیسک چیزیں ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے، اور وہ اگر کرے تو پاکستان کو بین الاقوامی طاقتیں، چاہے وہ چین ہو، سعودی عرب ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، کوئی اور ہو، جاپان ہو، اس میں وہ سب اس میں مدد نہیں کریں گی بلکہ انویسٹ کریں گی پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کی اکانومی میں ایسی کافی ساری چیزیں پازیٹیو ہیں جس پہ دنیا انویسٹ کرنا چاہے گی، اگر آپ اپنے ملک میں تھوڑی سی اس کی سمت جو ہے وہ ٹھیک کر دیں۔ اب وہ سمت ٹھیک کیا ہوتی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
ہم اس وقت بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو IMF سے $1 ارب چاہیے اور کیومولیٹیولی 6 سے 7.5 ارب ڈالر چاہیے جون 30 تک ٹو اسٹے افلوٹ. یہ IMF کی پوری بحث جو ہے وہ 7 سے 8 ارب ڈالر کے اوپر ہو رہی ہے. چلے مان لیا 8 ارب, چاہے میں کہتا ہوں 10 ارب کر دیں اس نمبر کو, اور پھر سیلاب بھی آ گیا, سیلاب کا بھی لاس ہو گیا, تو اس پہ بھی پاکستان دنیا سے پیسے مانگ رہا ہے, اور جو مانگنے چاہیے کیونکہ کلائمیٹ چینج میں پاکستانی عوام نے تو کچھ کنٹریبیوٹ اتنا زیادہ نہیں کیا, دنیا کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن اس کے لیے پھر آپ نے اپنے اندر کی جو ریفارمز ہیں ان کو بھی دنیا کو دکھانا ہوگا کہ دیکھیں ہم بھی کچھ کام کر رہے ہیں. وہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ UNDP کہتا ہے کہ سالانہ پاکستان کی جو حکومت ہے, ریاست ہے, وہ 17.5 ارب ڈالر سالانہ جو ہے اپنی اشرافیہ کو دیتی ہے ہینڈ آؤٹس کے مد میں. اس میں سبسڈیز ہیں, ٹیکس ایگزمپشنز ہیں وغیرہ وغیرہ. اور سیلاب کا جو ٹوٹل کیومولیٹیو لاس تھا وہ تقریباً 30 سے 35 ارب ڈالر بنتا ہے. تو اشرافیہ کو دیے جانے والی رقم 2 سال کے اندر جو ہے وہ 33 ملین 3.5 کروڑ پاکستانیوں کی جو زندگی تباہ ہوئی سیلاب میں اس کو ریسٹور کر سکتی ہے. لیکن کیا پاکستان کی رولنگ کلاس اس پیسے کو لگانا چاہتی ہے پاکستان کی عوام کے اوپر؟ نہیں, وہ اس کو دینے کو راضی نہیں ہے, وہ ریفارم کرنے کو راضی نہیں ہے, آپس کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. تو جب آپ کے ملک کے اندر رولنگ کلاس کا ویو اتنا مایوپک ہو جائے, اتنا تنگ نظر ویو ہو جائے کہ انہوں نے صرف اپنے ہی ریسورسز کو بچا کے باقیوں کو جو ہے وہ ٹھڈے لائن لگا دینا ہے, تو پھر جو ہے دنیا بھی مدد نہیں کرے گی. اینڈ آئی تھنک دس از دا فنڈامنٹل پرابلم, اور یہ فنڈامنٹل بات ہمیں پاکستان کی عوام سے کرنا پڑے گی کہ فیصلہ آپ کا اور آپ کی اشرافیہ نے کرنا ہے کہ ہمیں ملک چلانا کس طرح ہے. کیونکہ دنیا میں اس وقت بات انویسٹمنٹ کی ہو رہی ہے, رینیوبل انرجی ریولوشن کی ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج میں انفراسٹرکچر بنانے کی بات ہو رہی ہے, امریکہ اور چائنا کی جو لڑائی ہے اس کے اندر کون سا ملک کس طرح کیا اسٹریٹجی اپنائے گا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بات ہو رہی ہے, اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی IMF سے 1 ارب آیا نہیں آیا, سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب نے کہا کیا نہیں کہا. تو ایک ملک جو ایسی ایک طرح سے فضول کی لڑائی میں لگا ہو, دنیا کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, تو پھر اس میں حالات گمبھیر ہی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ تقریباً 4 ملین جو ہے 40 لاکھ پاکستانی پاورٹی لائن کے نیچے آ چکے ہیں پچھلے چند ماہ کے اندر اس کرائسس کے اندر. مہنگائی کی شرح آپ کے سامنے ہے, کوئی 37% اوور آل CPI بڑھا ہے اپریل کے اندر, اور اگر ہم کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھیں تو ایئر آن ایئر تقریباً 50% اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ جو ہے ایک جنریشنل ٹراما ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. جنریشنل ٹراما یہ ہوتا ہے, اس سے پوری تحقیق اور لٹریچر موجود ہے پبلک ہیلتھ ریسرچرز کا, ڈاکٹرز کا وغیرہ کا, سوشیولوجسٹ کا, کہ جنریشنل ٹراما یہ ہوتا ہے کہ اگر آج آپ 2 یا 3 سال کے بچے ہیں ایک خاندان میں جو کہ مڈل کلاس میں ہوتا تھا, سپوز کریں ان کے والد جو ہیں وہ موٹر سائیکل چلاتے تھے 70 cc کی, 3 بچے تھے, بچوں کو اسکول بھیجتے تھے, اور آپ جو ہے ان میں سے سب سے چھوٹے بچے ہیں, 2 یا 3 سال کے, آپ نے بھی اب اسکول میں جانے کی تیاری آپ کی ہو رہی تھی. لیکن یہ کرائسس اتنا گمبھیر ہو گیا کہ اب والد صاحب جو ہے وہ موٹر سائیکل تو چلا ہی نہیں سکتے, پیٹرول بہت مہنگا ہے, کھانا پینا بہت مہنگا ہے, تو وہ اب اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ جو ہے ریشننگ کر رہے ہیں کھانے کی. اسکول بچوں کو بھیجتے تھے تو اب 3 بچوں کی بجائے شاید 1 بچہ بھی اسکول نہ جا رہا ہو, اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہو جائیں کیونکہ ایوری بڈی ان دا ہاؤس ہولڈ از فرسٹریٹڈ, از سورٹ آف اسٹرگلنگ ٹو میک اینڈز میٹ. تو یہ جو جنریشنل ٹراما ہے یہ اس 3 سال کے بچے کے لیے اگلے 20 سے 30 سال جو اس کی زندگی ہے اس پہ افیکٹ کرے گا. یہ ٹراما انفیکٹ اس پہ جو لیٹسٹ ایک طرح سے ریسرچ ہوئی اور اس کا جو امپیکٹ ہم نے دیکھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ امریکہ میں دیکھا کہ 2008 میں فائنینشیل کرائسس ہوتا ہے, اور اس کا جو جنریشنل ٹراما ہے وہ آج تک امریکہ کے اندر اس زمانے کی جو نوجوان نسل تھی اس میں آج آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ ان کو یاد ہے کہ ان کے ماں باپ کے گھر چلے گئے تھے, وہ روڈ پہ آ گئے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, نوکریاں نہیں تھیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے نکلنے کے لیے تو 2 سے 3 دہائیاں تو ایٹ اے انڈیویجول ایموشنل جنریشنل لیول کہیں نہیں گئی. اب آ جاتے ہیں انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ اور بزنس کی طرف. اس کے اوپر بھی دنیا کے اندر پورا ایک لٹریچر اور تحقیق موجود ہے
جو کہ آپ لیٹن امریکہ کے کرائسس پڑھیں, آپ کووڈ کا کرائسس پڑھیں, آپ GFC امریکہ میں 2008 میں فائنینشیل کرائسس پڑھیں, آپ گریس کا کرائسس پڑھیں, آپ ایسٹ ایشین فائنینشیل کرائسس پڑھیں, آپ کو پورا لٹریچر ملے گا کہ ایک ملک میں جب ایک کرائسس آتا ہے اکنامک, کیونکہ یہ ہر دنیا میں کامن چیز ہے فائنینشیل اور اکنامک کرائسس, اس کے اندر اگر آپ کرائسس کو سنبھال نہ سکیں اور یہ کرائسس بڑھتا چلے جائے تو فارمل انڈسٹری اور بزنس کے اوپر اس کا امپیکٹ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ کمپنیز اور چھوٹی کمپنیز بالخصوص بند ہونا شروع ہو جائیں, فرمز بند ہونا شروع ہو جائیں, تو ان کی ریکوری میں سالہ سال لگ جاتے ہیں. اسی تحقیق کے اوپر فار ایگزامپل جب کورونا وائرس کا پینڈیمک آیا تو دنیا بھر میں جو بڑی معیشتیں بالخصوص تھیں, لیکن پاکستان نے بھی اس سے کچھ سیکھا تھا, انہوں نے ایک سٹیمولس دیا انپریسیڈنٹڈ قسم کا. امریکہ میں فار ایگزامپل اسے کہہ دیتے ہیں پے چیک پروٹیکشن پروگرام, اور بہت ساری اور اسسٹنس دی گئی بزنسز کو, جاپان میں دی گئی وغیرہ وغیرہ. وہ اسی لیے دی گئی تھی کیونکہ تحقیق موجود تھی کہ ایک کرونا وائرس جیسے بھیانک جو ہے کرائسس کے اندر اگر حکومت ان کمپنیز کو پیسے دے کے ان کو افلوٹ نہ رکھے تو اس کرائسس سے نکلنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ایک دفعہ جب کمپنی یا بزنس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کو واپسی اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے سالہ سال لگتے ہیں. اسی لیے بہتر تھا کہ آپ ریسورسز دے کے اس کو افلوٹ رکھیں تاکہ جب کرونا وائرس کا پبلک ہیلتھ کرائسس کم ہو جائے تو یہ کمپنیز فوراً جو ہیں وہ کھل جائے, اور اسے ہم نے دیکھا وی شیپڈ ریکوری جسے کہا جاتا ہے, اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے. اب پاکستان میں کیونکہ یہ کرائسس گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا جا رہا ہے, کمپنیز بند ہو رہی ہیں, آپ نے جیسے کہا انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, تو اگین ایٹ دا فارمل اکنامک لیول اس کرائسس سے نکلنے کے لیے اور زیادہ ٹائم لگے گا, کیونکہ اب جو ایک کمپنی بند ہو گئی ہے اس نے 5,000 لوگوں کو لے آف کر دیا ہے, وہ لوگ اپنے گاؤں چلے گئے, کوئی کہیں اور چلے گیا ہے, کوئی باہر چلے گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اب جب معیشت تھوڑی سی مستحکم ہوگی بھی تو اس کمپنی کو کافی ٹائم لگے گا وہ 5,000 لوگوں کو واپس ہائر کرنے میں, اس پروڈکٹیوٹی لیول کو اچیو کرنے میں, کمپیٹیٹو ہونے میں. تو یہ جو ایک کرائسس ہے یہ بہت انڈیویجول لیول پر ہے, اس کا جنریشنل ٹراما جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے اوپر جو ہم ہیڈ لائن میں سنتے ہیں یا ڈیٹا دیکھ کے کہتے ہیں کہ کافی برے حالات ہیں, اس سے انڈیویجول لیول پہ کیا ہوتا ہے, اور ایٹ دا فرم لیول جو ہے اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اب پاکستان کی آنے والے سالوں میں جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے اسے ریکور کرنا اور زیادہ مشکل کام ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے, یہ ابھی بھی سالویبل ہے, لیکن بہت مشکل کام ہوگا اس کرائسس سے نکلنے کے لیے, کیونکہ اس کو خود ہی بری ڈیسیژنز نے جو ہے وہ برا سا برا تر کرائسس بنا دیا, اور اس سے نکلنے کے لیے اب سالہ سال لگیں گے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.